مذاکرات کا ہونا یا مذاکرات کا شروع ہونا پہلے دن سے ہی نہیں نظر آ رہا تھا. تینوں سیشنز کی اگر آپ روداد اٹھائیں تو اس میں کوئی بھی ایسی ٹھوس چیز ہمیں نظر نہیں آتی. گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے انہوں نے جو چیزیں کہی ہیں وہی ہیں اصل حقائق. تو آج کا اجلاس تو میرا خیال ہے گورنمنٹ کمیٹی اسپیکر کے ساتھ جا کے چائے پیے گی. بات اب ہوگی ملکی سیاست کی. تو آج حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کا چوتھا دور ہونے والا ہے اور حکومت نے آج مذاکراتی کمیٹیوں کا اجلاس بلا رکھا ہے. آج کی نشست میں تحریک انصاف کو جواب دینے کا اعلان کیا گیا ہے، مگر تحریک انصاف اپنے مطالبات پر تاحال بضد ہے. مذاکراتی اجلاس میں شرکت کرنے سے صاف انکار کر دیا اور دو ٹوک الفاظ میں واضح کیا ہے کہ جب تک جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا جائے گا پی ٹی آئی مذاکرات کو آگے نہیں بڑھائے گی، یعنی مشروط ہے. مذاکرات کے حوالے سے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب سے رابطہ بھی کیا. انہیں مذاکراتی اجلاس میں شرکت کی دعوت دی ہے، تاہم اپوزیشن لیڈر کہتے ہیں کہ حکومت نے پی ٹی آئی کے مطالبات پر تاخیری حربے استعمال کیے. اب اگر حکومت جوڈیشل کمیشن کا اعلان کر دے تو درمیانی راستہ نکالا جا سکتا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ مذاکرات سے گریز غیر جمہوری رویہ ہے جس سے کشیدگی کا ماحول پیدا ہوتا ہے. اس سے قومی یکجہتی کی فضا کو نقصان پہنچتا ہے اور پاکستان کو محاذ آرائی اور تصادم کی نہیں، اس وقت مفاہمت اور ہم آہنگی کی ضرورت ہے. تو اسی تمام تر صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس صاحب. بہت شکریہ مظہر عباس صاحب آپ کے وقت کا. سر یہ فرمائیے گا کہ مذاکرات کے لیے آج چوتھی نشست ہونے جا رہی ہے. پی ٹی آئی نے مذاکراتی اجلاس میں شرکت سے ہی انکار کر رکھا ہے. حکومت کا پی ٹی آئی کے مطالبات سے متعلق آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا جواب ہو سکتا ہے؟ جی شکریہ. مجھے تو خیر مذاکرات کبھی ہوتے نظر ہی نہیں آ رہے تھے. جو رویے ہیں اس سے مذاکرات کا ہونا یا مذاکرات کا شروع ہونا پہلے دن سے ہی نہیں نظر آ رہا تھا، کیونکہ مذاکرات کے لیے جو ماحول بنایا جاتا ہے وہ ماحول بنا ہی نہیں. اور اس کی ظاہر ہے حکومت چونکہ بااختیار ہوتی ہے، طاقتور ہوتی ہے، تو اس کے اوپر زیادہ برڈن آتا ہے چیزوں کو بہتر یا خراب کرنے کا. لیکن اگر ہم دیکھیں تو اس مذاکراتی ٹیم میں حکومت کی طرف سے اس میں پیپلز پارٹی کے بھی کچھ نمائندے ہیں، اس میں مسلم لیگ نون ظاہر مین گورنمنٹ پارٹی مسلم لیگ نون ہے. ان کا جو اگر ہم پہلے ان کے رویے کے دیکھ لیں تو جو ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوتے ہیں ایک مذاکرات کا ماحول بنانے کے لیے وہ ہمیں نہیں نظر آئے. اس میں اگر ہم دیکھیں کہ ہوتا ہے بعض سچویشنز میں ہوتا ہے کہ آپ جو لوگ مذاکرات کرنے والے ہیں یا ان کے جو لیڈرز ہیں اگر وہ جیل میں ہوتے ہیں تو آپ ان کو کسی ایسی جگہ پہ شفٹ کر دیتے ہیں کہ جہاں سے مذاکراتی ٹیم ان سے جا کے ہدایت لے لیتی ہے. یہاں یہ ہوا کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب ہیں اور عمران خان ہی آل اینڈ آل ہیں پی ٹی آئی کے اندر. جی اس میں مجھے شاہ محمود قریشی کا اور سرپرائزنگلی یہ پی ٹی آئی کے سوچنے کا ہے کہ صرف چیئرمین کے گرد ہی پوری پارٹی گھوم رہی ہے، حالانکہ اس میں سیکرٹری جنرل بھی ہوتے ہیں، وائس پریزیڈنٹ بھی ہوتے ہیں. جو پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ ہیں پرویز الہی، ان کا کہیں ہم ذکر ہی نہیں سنتے. شاہ محمود قریشی جو ہے دبے الفاظ میں یہ شکایت بھی کر چکے ہیں کہ ان سے کوئی کنسلٹیشن نہیں ہو رہی. تو گورنمنٹ ایک ماحول بنا سکتی تھی. اور دوسری یہ کہ جو لوگ مائنر جو ہے کیسز میں انوالوڈ تھے ان کو چھوڑ کے آپ ایک اچھا گڈ ول کا میسج دے سکتے تھے. ظاہر ہے جن پہ سیریس مقدمات ہیں ان کو آپ اس طرح نہیں چھوڑ سکتے، لیکن آپ جو ہے جس طرح بہت سے لوگوں کو آپ ہاؤس اریسٹ کا آفر کر سکتے تھے، ناٹ اونلی عمران خان لیکن اور بھی ہیں. ایک مثال اکثر میں دیتا ہوں جیسے ڈاکٹر یاسمین راشد جو کینسر سروائیور ہیں، ان کے لیے ایک رویہ اختیار کیا جا سکتا تھا. تو یہ تو گورنمنٹ سائڈ یہ میجرز لے سکتی تھی. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مظہر صاحب، یہ گورنمنٹ اس طرح کے میجرز لے سکتی تھی. مظہر صاحب آپ کی رائے ہمارے لیے بہت خاص ہے، آپ سے جاننا چاہوں گی تحریک انصاف جوڈیشل کمیشن نہ بننے پر مذاکرات ختم کر چکی ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کا مذاکرات ختم کرنے کا یہ جو فیصلہ ہے آپ کے نزدیک کتنا درست ہے؟ مجھے بات کمپلیٹ کر لینے دیتی، لیکن یہ میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں. لیکن دوسری طرف اگر ہم پی ٹی آئی کے رویے کو دیکھیں تو پی ٹی آئی نے جو مذاکرات ختم کرنے کا فیصلہ کیا وہ بہت ان ہیسٹ کیا. معاف کیجیے گا، ان ہیسٹ ان سینس کہ اگر آپ نے اسپیکر ایک میڈیٹر کے طور پہ آپ نے ایکسیپٹ کیا
تو پہلی چیز یہ کہ پی ٹی آئی کی کمیٹی جاتی اسپیکر سے بات کرتی اور اسپیکر سے کہتی کہ یہ ہماری ڈیڈ لائن تھی، اس ڈیڈ لائن تک انہوں نے یہ چیز نہیں تھی. اسپیکر میکسیمم کیا کرتے، اسپیکر گورنمنٹ کی کمیٹی کو بلاتے، ان سے کمیونیکیٹ کرتے. تو ایک طریقہ جو مذاکرات کا رہا ہے، جو ہوتا ہے جی وہ طریقہ پہلے دن سے ہی اڈاپٹ نہیں کیا گیا. اب انہوں نے خود ہی آ کے کہہ دیا ایک دم کہ جی آج ڈیڈ لائن تھی، آج ختم ہو گئی، لہٰذا آج سے مذاکرات ختم. تو وہ ماحول جو تھا وہ ہمیں پہلے دن سے نظر ہی نہیں آیا. پہلے دن سے نظر ہی آ رہا تھا کہ کیا مجبوریاں تھیں جی کہ دونوں نے 2-3 سیشنز کیے. تینوں سیشنز کی اگر آپ روداد اٹھائیں تو اس میں کوئی بھی ایسی ٹھوس چیز ہمیں نظر نہیں آتی. اس میں جہاں تک جوڈیشل کمیشن کا معاملہ ہے، چاہے 9 مئی کا ہو، 26 نومبر کا ہو، وہ تو میں بارہا کہتا رہا ہوں کہ وہ تحریک انصاف کی ڈیمانڈ سے پہلے بھی بنایا جا سکتا تھا. اب 9 مئی کو اگر 9 مئی میں گورنمنٹ اتنی کانفیڈنٹ رہی ہے کہ 9 مئی کے ان کے پاس ٹھوس ثبوت ہیں تو جوڈیشل کمیشن کے سامنے وہ ٹھوس ثبوت پیش کر دیے جاتے. بالکل اسی طریقے سے 26 نومبر کا واقعہ ہے. 26 نومبر کے واقعے میں ہر طرح کی خبریں آئیں، سچی جھوٹی. اس کا طریقہ پھر بھی وہی ہوتا ہے کہ آپ اگر ایک کمیشن بنا دیتے ہیں، انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن، اور گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے اس میں بھی کہ وہ بہت آرام، انہوں نے جو چیزیں کہی ہیں وہی ہیں اصل حقائق، اور پی ٹی آئی غلط بیانی سے کام لے رہی ہے، وہ بھی ایک جوڈیشل کمیشن کے تھرو پروف ہو سکتا تھا. تو کمیشن کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بالکل قابل عمل بھی تھی، قبول بھی کی جا سکتی تھی. لیکن میری آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ پی ٹی آئی کیوں صرف ان 2 باتوں پہ اصرار کر رہی تھی. کیونکہ پی ٹی آئی کا سارا زور میرے نقطۂ نظر سے ہونا ہی 8 فروری پہ، کیونکہ اصل ان کی پوری جدوجہد جو ہے وہ ہے تو مینڈیٹ کی چوری پر. بالکل. تو اگر آپ مینڈیٹ کی چوری کا ہی ذکر اپنے مذاکرات میں نہیں کر رہے اور آپ کا نمبر 1 پوائنٹ یہ نہیں ہے، تو پھر باقی چیزیں تو جو ہے وہ میرے خیال میں اس میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ نے ایک موقع دیا. مظہر عباس صاحب، قطع کلامی کی معذرت سر، آپ نے جس طرح سے ابھی بات کی کہ بالکل اس پوائنٹ سے تو تحریک انصاف پیچھے ہٹ چکی ہے، جو کہ سوال بنتا ہے کہ یا پھر انہوں نے حکومت کو تسلیم کر لیا ہے. سر، جوڈیشل کمیشن کی آپ بات کر رہے تھے، اگر ہم حکومتی سائٹ کی بات کریں، سینیٹر عرفان صدیقی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم جوڈیشل کمیشن بنا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بنانے کو تیار دکھائی نہیں دیتے. اس کے پیچھے آپ کو کیا وجہ لگتی ہے سر؟ بنا سکتے ہیں تو بنا کیوں نہیں دیتے؟ ارسپیکٹو کہ پی ٹی آئی صاحب کے مذاکرات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، آپ اعلان کر دیں. اس سے کس نے روکا ہے آپ کو؟ آپ اس کے ٹرمز آف ریفرنس بتائیں، اس کے چیزیں دیکھیں. جب پی ٹی آئی نے اعلان کیا، وہی میں نے کہا نا کہ مذاکرات کا جو ماحول ہے وہ ماحول مجھے نظر ہی نہیں آیا پہلے دن سے. اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ دونوں پہلے اجلاس میں دونوں طے کرتے کہ جی ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی نہیں ہوگی جب تک مذاکرات چل رہے ہیں. یہ طریقہ کار ہوتا ہے. طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب ایک راؤنڈ ختم ہوتا ہے تو دونوں طرف کے جو ایک لیڈرز ہیں وہ آ کے میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں. وہ ماحول بھی نظر نہیں آیا. سب نے اپنی اپنی بات کی. پھر جو مذاکراتی ٹیم کے لوگ ہیں، جو ممبرز ہیں، جو مذاکرات کر رہے ہیں، ان کے جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ کبھی بھی اس سے ہٹ کے جا کے میڈیا میں ٹاک شوز وغیرہ میں گفتگو نہیں کرتے اس وقت تک جب تک کوئی چیز بات سامنے نہ آ جائے. تو وہ میں نے کہا نا کہ وہ ماحول ہی نظر نہیں آیا. تو آج کا اجلاس کیوں بلایا گیا ہے؟ جب ایک پارٹی نے آلریڈی یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ مذاکرات ختم ہو گئے ہیں اور اب مذاکرات نہیں ہوں گے، تو آپ یہ آج بلائیں گے، آج اسپیکر سے گورنمنٹ کی کمیٹی جا کے ملے گی، اس کے بعد آ کے وہ مذاکرات کے خاتمے کا اعلان کر دیں گے. تو یہ چیز تو پہلے بھی ہو سکتی تھی. جب انہوں نے اعلان ہی کر دیا تو اس کے بعد تو ارریلیونٹ ہو گئی چیزیں. یا تو اس کے بیچ میں کوئی کانٹیکٹ ہوتا، اس کے بیچ میں اسپیکر کانٹیکٹ کرتے، اس کے بیچ میں گورنمنٹ کی پارٹیز کانٹیکٹ کرتی پی ٹی آئی کے کوئی لیڈر سے، اور کوشش کرتی ہیں کہ وہ 28 تاریخ کے اجلاس میں آئیں اور یہ کہہ دیتے کہ ہم 28 کو تحریری جواب دے رہے ہیں. تو میرے خیال میں پی ٹی آئی نے بھی جلد بازی کی مذاکرات ختم کرنے میں، اور گورنمنٹ نے بھی کوئی ایسا انیشیٹو نہیں لیا کہ جس کی بنا پہ وہ ان کو تیار کرتے کہ آپ آج کے اجلاس میں آ کے بیٹھ جائیں. تو آج کا اجلاس تو میرا خیال ہے گورنمنٹ کمیٹیز اسپیکر کے ساتھ جا کے چائے پیے گی. کچھ ظاہر اسپیکر بھی بیسکلی، حالانکہ ایاز صادق صاحب
की बहुत अच्छी रेपुटेशन है, एज एन स्पीकर उन्होंने जो रोल प्ले किया है, लेकिन इस सूरत हाल में किसी ने पीटीआई को वापस लाने की कोशिश नहीं की मेरे ख्याल में संजीदगी से, और ना ही पीटीआई ने अपने फैसले को रिविजिट किया। तो वो जो एक माहौल है वो नहीं नज़र आया। तो आज शाम को आप सुनेंगे कि मेरा ख्याल है 28 आज जो है सूरत हाल यही होगी कि इजलास होगा और उसके बाद आके गवर्नमेंट ऐलान करेगी कि जो कि पीटीआई नहीं आई इसलिए हम ये चीज़ ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन हमारे रास्ते अब भी खुले हुए हैं। गालबन इसी तरह का बयान नॉर्मली दिया जाता है। पीटीआई को ज़िम्मेदार करार दिया जाएगा कि इजलास ये मुज़ाकरात के ख़ात्मे का, तो उसके जवाब में पीटीआई को एक प्रेस ब्रीफिंग कर देगी। तो वो जो एक तनाव है वो आज भी मौजूद है, और वो तनाव आज के बाद और हमें बढ़ता हुआ बिल्कुल सर, इससे मुतालिक उन्होंने कहा भी था कि फिर वो अगर वो नहीं आएंगे तो फिर मुज़ाकराती जो कमेटी हैं ये फिर हम डिसॉल्व कर देंगे। सर ज़रा पीटीआई के अंदर की सूरत हाल में बता दीजिएगा कि जिस तरह से 8 फरवरी की तारीख भी करीब है और सड़कों पर आने का इशारा है तहरीक इंसाफ का। सर हमने केपीके में देखा कि सदारत अली अमीन गंडापुर से लेकर जुनेद खान को दे दी गई, और जुनेद खान क्या लाइन लेते हैं वो सबको पता है, ज़रा खुल के बोलते हैं। तो क्या अब हम इससे ये समझ सकते हैं कि अब तहरीक इंसाफ मुज़ामत की सियासत की तरफ वापस जा रही है? तहरीक इंसाफ अगर एक बार फिर सोलो फ्लाइट पे गई तो तहरीक इंसाफ को नुकसान होगा। अच्छा। तहरीक इंसाफ ने पिछले 1-1.5 साल में देख लिया कि उनकी सोलो फ्लाइट से उनके टारगेट अचीव नहीं हुए। आप देखें कि हाँ एक आध दिन के लिए मीडिया में ये चीज़ें रहती हैं। 26 नवंबर उनकी फाइनल कॉल थी और अब सिविल नाफरमानी की वो बात कर रहे हैं। बीच में शुरू में भी जब उन्होंने 26 नवंबर की कॉल दी थी वो एक कोलिशन का हिस्सा थे, जो 6 पार्टीज की कोलिशन थी, लेकिन कॉल उन्होंने ही दी और उन्होंने ही इसमें सारा। अब भी सूरत हाल अगर ऐसी ही बनती है, गो के इत्तलात ये हैं कि पीटीआई कोशिश कर रही है, आज उनके वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात है, तो अगर उन्होंने कोई ग्रैंड अलायंस बनाया अपोजिशन का तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अगर उन्होंने सोलो फ्लाइट ही पर गए और अपने तय ही कोई प्लान बनाया, तो हमने माजी में देखा है कि पीटीआई के मुल्कगीर एहतजाज की हमें झलक नज़र नहीं आई। उसमें ज़ाहिर है गवर्नमेंट भी जो है सख्ती करती है, जो कि होता है आमतौर पे गवर्नमेंट्स अपोजिशन पे हमारी यहाँ सख्ती ही करती हैं। वही कवानीन जो वो अपोजिशन में रह के जिसकी मुखालफत कर रहे होते हैं, हुकूमत में आके वही कवानीन अपने मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। पीटीआई के दौर में भी हमने ये देखा और मुस्लिम लीग नून के दौर में भी हमने यही देखा। तो गवर्नमेंट तो अपनी जो भी उनकी टैक्टिक्स हैं वो इस्तेमाल करेगी। पीटीआई क्या करेगी? अब उन्होंने एजिटेशन का अगर रास्ता लिया, एजिटेशन क्या करेंगे? वो 26 नवंबर को जो कुछ भी हुआ जिसका दावा उन्होंने किया, उसके बाद एक दिन के लिए भी खैबर पख्तूनख्वा में कोई हड़ताल नहीं हुई, एक दिन के लिए भी खैबर पख्तूनख्वा में कोई उस तरह का एहतजाज हमें नज़र नहीं आया। बाकी दीगर शहरों में भी हमें उस तरह के एहतजाज नज़र नहीं आए। तो मेरा ख्याल है सोलो फ्लाइट का नुकसान सबसे ज़्यादा ये होता है कि आप अपने आप को कन्फाइंड कर लेते हैं। तो तहरीक इंसाफ अपने ही लोगों के लिए मुसीबत खड़ी करेगी अगर वो सोलो फ्लाइट पे जाते हैं। और मेरा ख्याल है अगर वो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाते हैं तो जाहिर है उसमें बहुत से मुतालबात उन्हें दूसरों के भी ऐड करने पड़ेंगे। और जिस तरह इमरान खान साहब ने अपने आखिरी ट्वीट में ये बातें की थी इस तरह की, तो उन्होंने इशारा दिया था कि हमें दीगर जमातों से भी बात करनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है ग्रैंड अपोजिशन अलायंस ज़्यादा इफेक्टिव होगा। देखना ये कि अब ये जो पीटीआई में तब्दीलियाँ आई हैं, ये पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा की जो सियासत के इख्तलाफात हैं वो बहुत अरसे से चल रहे हैं, बल्कि 2008 से चल रहे हैं। इसीलिए परवेज़ खटक साहब जो उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने 2013 में जो परफॉर्मेंस दी थी उसकी बिना पे एक कोलिशन बनी थी, और उसके बाद उसके 5 साल बाद 2/3 अक्सरियत से पीटीआई आई। लेकिन आपने परवेज़ खटक को हटा दिया एज ए चीफ मिनिस्टर, जिसकी कोई उस वक्त मंतक नहीं समझ में आती थी। महमूद खान को ले आए, फिर उसके बाद क्या हुआ? तो मेरा ख्याल है पीटीआई के अंदर ये जो ग्रुप बंदी है और ऑर्गेनाइजेशन का फुकदान नज़र आता है, वो नतीजा हमें नज़र आ रहा है कि वो एक मजबूत अपोजिशन के तौर पे कोई मुल्कगीर तहरीक चलाने में अब तक नाकाम रहे हैं।
तो अब अगर वो उसी टैक्टिक्स को अडॉप्ट करते हैं, अब तहरीक इंसाफ में ये जो तब्दीलियाँ आई हैं, ज़ाहिर है अली अमीन गंडापुर, कुछ भी कहे, अली अमीन गंडापुर इन तब्दीलियों से खुश नहीं है। आतिफ खान को पहले परवेज़ खटक के साथ एक उनका तनाव रहा, उसके बाद भी आतिफ खान एक्टिव रहे, उन्होंने कोई अपनी वफादारी तब्दील नहीं की। लेकिन देखना ये कि पीटीआई के अंदर का ये जो बुरान है, ये अगर हमें मंजर आम पर नज़र आता है बुरान, जो कि हमें सिंध की सूरत में नज़र आता है, सिंध के अंदर आप देख लें पीटीआई बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक नज़र नहीं आती हमें। पंजाब में आप देख लें कि पंजाब में इस वक्त जो सूरत हाल है, उसमें वोट बैंक एक तरफ होता है कि वोट बैंक जो होता है वो अब पीटीआई के साथ है, लेकिन वो वोट बैंक एजिटेशन पॉलिटिक्स में उतना मैटर नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बजा फरमाया सर। सिंध के और पंजाब के अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हम देखें तो यहाँ पर सूरत हाल कोई अच्छी दिखाई नहीं देती। बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब आपके कीमती वक्त का।